ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے پروردگار عالم اس ذکر محمد وآل محمد کے صدقے سے مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور خصوصیت سے دعا فرمائیے مرحومہ کے لواحقین کے لیے، ان کے شوہر حسن کے لیے کہ پروردگار عالم انہیں صبر جمیل، صبر سید السالدین کے صدقے سے عطا فرمائے، اور ان کے خانوادے کو مزید آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں مرحومہ کے والدین کے لیے، بہت مشکل گھڑی ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے، صبر کو کہنا آسان ہے، صبر کا سہنا مشکل ہے، تو دعا فرمائیے کہ ان پاک ہستیوں کے صدقے سے جنہیں جبل صبر کہا جاتا ہے، مرحومہ مغفورہ کی والدہ کو، ان کے والد کو صبر عطا ہو، مرحومہ کی بہنوں کو، اس کے بھائی کو، ان کے جو ماموں ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، صدمہ سبھی کے لیے ہے، مگر ہر کسی کے لیے نوعیت مختلف ہوتی ہے، مگر محمد وآل محمد کی بارگاہ میں ہم یہی توکل کا ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر غم میں آپ کا غم افضل، ہماری ہر خوشی میں آپ کی خوشی افضل۔ اسی لیے جو کچھ بھی چہلم تک اہتمام کیا وہ اس طرح سے کیا گیا کہ ذکر جناب سیدہ، اور وہ ذکر کیا گیا جس سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا راضی۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دنیا آج تک ایصال ثواب کی مختلف دعائیں ڈھونڈ رہی ہے، حالانکہ صرف یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جس اہتمام کے لیے نبی نے اپنے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے میں رسول راضی ہوں، اور جس سے میں رسول راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے۔ معلوم ہوا سورے پڑھے جائیں، قرآن پڑھا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، لیکن اگر دشمن زہرا پہ لعنت نہ بھیجی جائے تو سارا عمل اکارا چلا جائے۔ بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت۔ اس لیے بہت ضروری کہ اعلان، کیونکہ یہ وہ واحد مبدت ہے جس کے اعلان کا کام، کہاں کہاں آپ مجھ سے بہتر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں مومنین کرام، کہ معصومین نے یہاں سے تک فرمایا مبشر صاحب کے مرزا صاحب کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جس نے مصلی سمیٹتے ہوئے حسن بھائی، تیمور بھائی، مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہا اس وقت حضرت بھائی جس نے مصلی سمیٹتے ہوئے ہماری جدہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی، تو اس نے تمام دن تمام کائنات کی سب سے افضل عبادت کی۔ تو جتنے سارے ثواب کے اہتمام کیے جائیں اس میں مد نظر رکھا جائے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے فاطمہ زہرا راضی۔ اب کچھ اذکار ہیں جن سے فاطمہ زہرا راضی، کیونکہ فاطمہ زہرا کے ابھی میں حیدریہ میں پڑھ کے آیا ہوں، ندیم بھائی ادھر تھے، حیدریہ میں نے پڑھا ہے ان الارض یارثها عبادی الصالحون، ہم نے اپنے صالحون بندوں کے نام زمین کو لکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ حدیث میں وارد ہوا تھا کہ ہم نے عقد فاطمہ علی سے آسمانوں پہ کر دیا ہے، اور اس کا حق مہر اس زمین کو لکھ دیا ہے۔ اس کا حق مہر اس پوری زمین کو لکھ دیا ہے، اور پھر یہاں نہیں رکے رسول نے کلیجہ چیر دینے والی بات کر دی اور کہا کہ اب اگر کوئی بغض علی و فاطمہ میں اس زمین پر چلے گا اس کا چلنا حرام ہو جائے گا۔ اب یہاں سے دو پہلو واضح ہوئے ہیں کہ جو دشمن علی و زہرا ہے وہ جس بھی زمین کے ٹکڑے پہ جا کے
اللہ ان پہ لعنت ہی کرے گا، اللہ کی لعنت کرے گا، اللہ ان پہ۔ لیکن جہاں پر فاطمہ کے ماننے والے، میں نے ابھی وہاں پہ پہلو پیش کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو جلوس میں روٹ مقرر ہے، اس کے پیسے تھوڑی دیتے ہیں، لیکن شرع میں لکھا ہوا ہے، مسئلہ سامنے آ گیا ہے، کیونکہ میں نے جس ہستی کی طرف جانا ہے، بتانا ہے کہ ملکیت کس کی ہے۔ وہاں پر تو ذکر عباس کیا، لیکن یہاں ایک اور ایسا تذکرہ ہے جو مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے کرنا ہے۔ کہا مسئلہ ہے شرع کا کہ کوئی بڑے سے بڑا واجب عمل بھی ہو مگر ملکیت زمین کی نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے نماز پڑھی جائے چاہے ادائیگی کی جائے، شریعت کہہ رہی ہے۔ لیکن شرع کی روح سے اس فتوے کو تمام کروانے والی ہستی ہمارے مولا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو حسین و سیدہ کا علی کا ماننے والا ہے اللہ کے نزدیک صالحون میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے زمین کو صالحون کے نام لکھ دیا ہے، اسی لیے وہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں، اور ویسے بھی ہماری جدہ کا ہم کے مہر ہے، اسی کی کیا مجال ہمارے ماننے والوں کو۔ کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا مجال، ان کے حق ہے اللہ۔ اسی لیے جتنے معصومین جہاں جہاں اپنی ملکیت پہ بیٹھے، لیکن کچھ ایسی جگہ تھی جہاں معلوم تھا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اب کربلا میں طے ہوا تھا کہ حسین بھی ہیں، چنانچہ اس پہ پہرا بٹھائیے گا، کسی ہستی کی طرف لے جانا۔ کربلا میں طے یہ ہوا تھا حسین اور زینب، یہ دو ہستیاں ہوں گی، ایک کربلا تک رہے گی، ایک شام تک جائے گی۔ اب ضروری تھا کہ اس سے پہلے ملکیت شام تک ہو، اسی لیے اب یہاں پر جو میں پہلو پیش کرنے لگا ہوں جو قیمتی ہے نوجوانوں کے لیے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جن پہ سب سے کم گفتگو کی جاتی ہے، ان کی فضیلت کا پہلا پہلو بیان کرنے لگا ہوں مرحومہ مغفورہ کے درجات کی بلندی کے لیے۔ یہاں پر میں اس پہلو کو پیش کرنے سے پہلے جب کیونکہ آمد جناب زینب بھی قریب ہے، یکم شعبان دور نہیں ہے، یکم شعبان کو یہ شہزادی دنیا میں نازل ہوں گی۔ جب یہ شہزادی دنیا میں نازل ہوئی ہے نا تو رسول اللہ اس شہزادی کو گود میں لے کر آئے اور مسجد میں چلے آئے، اور مسجد میں آ کر کہا حاذہ مسیل خدیجۃ الکبریٰ، حاذہ مسیل خدیجۃ الکبریٰ، جس نے خدیجۃ الکبریٰ دیکھنی ہو وہ آ کے میری زینب کو دے۔ کہا یہ مثلے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ثانیہ زہرا، یہ ہندوستان والوں نے اس کو مرقوم کیا، وہ کہ غلط نہیں ہے، علماء کے نزدیک صحیح ہے، لیکن ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جناب۔ وہ کس بنا پر کہ جتنی بڑی تجارت مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، جتنی بڑی تجارت کی مالکہ جناب خدیجہ تھی اور سب کچھ اسلام کے نام کیا، بعد خدیجہ اسی تجارت کو سنبھالنے والی ہستی جناب عبداللہ کی تھی، عبداللہ ابن جعفر طیار۔ یہ کن کے بیٹے؟ جعفر طیار کے۔ کہا خیبر جب فتح ہوا، علی ایک ہاتھ میں در لے کے آ رہے تھے، دوسرے میں سر لے کے آ رہے تھے، سامنے سے علی آ رہے تھے، ادھر سے جعفر طیار آ رہے تھے۔ کہا دونوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کہا آج دوہری خوشی مجھے مل رہی ہے، ایک طرف سے علی آ رہا ہے، دوسری طرف سے جعفر طیار آ رہا ہے۔ کہا علی تو نے خیبر فتح کیا، سارا مال غنیمت تیرا ہو گیا، اور جعفر طیار تو جنگ میں شریک نہیں ہوا، مگر آج میں تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں کہ جس نے خیبر کے برابر
جس نے خیبر کے برابر مال غنیمت اپنی دولت میں لانا ہو وہ 4 رکعت نماز جعفر طیار پڑھے حاصل کر لے۔ جعفر طیار سے اتنی محبت، آپ نے میسج ہر بندے نے دیکھی ہے، کیا ساحرانہ خطاب تھا۔ میں بتانا کس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ رشتہ کہاں پہ کیا گیا۔ ایسا ساحرانہ نجاشی کے دربار میں خطاب تھا جعفر طیار کا کہ تمام دربار ساکت ہو گئے، نجاشی گرویدہ ہو گئے۔ کس کا؟ جعفر طیار۔ اسی لیے کہا گیا یہ 4 رکعت نماز ہے، جس نے یہ 4 رکعت نماز پڑھی اللہ اس کی تندرستی کو ختم کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا دیا ہوا تحفہ۔ اور بعد میں جب عبداللہ جعفر طیار کے گھر میں آئے تو نبی نے آ کے انہیں گود میں اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا آج میرے ہاتھوں پر، توجہ رہے، الخصائص زینبیہ سے پڑھ رہا، آج میرے ہاتھوں پر میرے بابا عبداللہ کی شمع آ گئی۔ آج میرے ہاتھوں پر میرے بابا عبداللہ کی شبیہ آ گئی۔ معلوم ہوا اس لیے نام عبداللہ رکھا گیا، یتیم عبداللہ نے اس لیے نام عبداللہ رکھا۔ اور کہا جناب عبداللہ بچپن میں کیا تھے؟ ان سے پوچھا جاتا تھا، کیونکہ عرب میں مٹی کے کھلونے ہوتے ہیں تو کھیل رہے ہوتے تھے، بڑی تیزی سے تمہید سے گزارو، کھیل رہے ہوتے تھے تو ان سے نبی پوچھا کرتے تھے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے یا رسول اللہ تجارت کر رہا، یا رسول اللہ تجارت کر رہا۔ اتنی یعنی کہ عظیم ہستی، اور اس ہستی کے لیے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب جب جعفر طیار کے اس بیٹے کو نبی دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ پاک عبداللہ تجھے برکت عطا فرمائے، اللہ پاک تجھے عزت عطا فرمائے، تجھے شہرت عطا فرمائے۔ اب خدا نے اتنی عزت اور شہرت جناب عبداللہ کو دی تھی کہ اگر تجارت کے دوران کوئی کہتا تھا نا جاؤ گارنٹر لے کے آؤ پورے عرب میں سے کوئی، تو کہا جاتا تھا میں عبداللہ کا نام پیش کرتا ہوں۔ میں عبداللہ کا نام پیش کرتا ہوں تو کہا اگلا بندہ پھر کچھ پوچھتا ہی نہیں۔ اب لوگ ذہنوں میں کہیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو گارنٹی دے دیتے تو جناب عبداللہ کو تو پتہ نہیں ہوتا، لوگ تو گارنٹی دیتے تھے ان کا نام استعمال کر کے، جو آج بھی عادتیں کرتے تھے۔ مگر کوئی آ کے کہتا تھا نا جناب عبداللہ آپ کا نام لے کے فلاں شخص اتنا ادھار لے گیا تھا، جناب عبداللہ دوسری بات نہیں پوچھتے تھے، کہتے تھے کتنا ادھار ہے جا لے جا۔ اس لیے عرب میں مشہور تھا کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا عبداللہ ہے۔ اس لیے اب بتانا چاہوں گا کہ مسیل الخدیجۃ الکبریٰ جس پاک بی بی کو کہا گیا وہ ثانیہ زہرا بھی ہے، ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، اور آپ سب مولا سے دعا ہے جو نہیں گیا وہ جائے، اور جو جا چکا ہے روضہ بی بی فاطمہ معصومہ کو جا کے وہاں کے متولین سے اور وہاں کے مجتہدین سے پوچھئے کہ اس بی بی کا عقد کیوں نہیں کیا گیا۔ جناب فاطمہ معصومہ کا عقد کیوں نہیں کیا گیا؟ تو سب جواب دیں گے کیونکہ فاطمہ معصومہ کا کوئی کفر نہ تھا۔ اللہ اکبر، کوئی کفر نہ تھا، اسی لیے اگر عبداللہ نہ ہوتے تو زینب کا کوئی کفر نہ